بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام کی تاریخ آتی ہے تو ہم سب جشن مناتے ہیں، باقاعدہ سارے جتنے بھی محمد آئے ہر محمد کی آمد پر جشن منایا جاتا ہے، اور منانے کا حق بھی ہے۔ وہ نہیں مناتے کہ جو محمد نہیں سمجھتے، اس لیے کہ محمد نام ہی ہے تعریف، جس کی تعریف کی جائے، لہذا جس محمد کی آمد ہو جائے وہاں پر اگر ہم بغیر تعریف کے بیٹھیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا ہم جشن کا اہتمام کر کے بتاتے ہیں ہم واقعاً محمد مانتے ہیں۔ لہذا 8ویں محمد کا جب اس کائنات میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں کی طرف سے بڑے تانے آنے لگے کہ لگتا ہے امام رضا علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ کہنے لگے۔ یہیں سے میں سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو امام نے کچھ نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ امام ہیں، وہ جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ تو اپنی زبان کھولتے ہیں اور جو کچھ آتا ہے کہہ دیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد امام کے ہاں ایک عرصے دراز کے بعد ولادت امام تقی علیہ السلام، اور اب سنیے، جب ولادت امام ہوئی تو امام 4 سال کے ہیں، اور امام کے خود گھر والے، خود امام رضا علیہ السلام کے گھر والے یعنی امام تقی علیہ السلام کے چچا اور پھپھیاں خود کہنے لگے امام رضا علیہ السلام سے، یہ آپ کے بیٹے نہیں لگ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے فرزند نہیں لگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے جو بال تھے وہ بالکل سیدھے تھے، اور امام تقی علیہ السلام کے جو بال تھے وہ گھنگرالے تھے۔ اور وجہ بتاؤں، امام رضا علیہ السلام کا رنگ جو تھا وہ بہت زیادہ گورا تھا، اور امام تقی علیہ السلام کا جو رنگ تھا وہ گندمی تھا۔ لہذا لوگوں نے کہا یہ آپ کے فرزند نہیں لگتے، ہم چاہتے ہیں کہ قائفہ کو بلائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا نہیں، قیافہ شناس ہمارے یہاں نہیں آ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی نے منع کیا ہے قائفہ کو بلانے سے، کہا نبی نے منع کیا ہے۔ کہا نہیں، ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ یہ آپ کا فرزند ہے۔ توجہ ہے نا، بات پہنچ رہی ہے۔ جب امام کا یہ جملہ آیا کہ نبی نے منع کیا ہے، میری طرف سے انکار ہے، لوگوں نے کہا ہمیں یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم بلانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، آپ بلا لیجئے، جو کرنا ہے کریے، میں راضی نہیں ہوں۔ امام نے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کائنات کا جب تاریخ لکھنے والا لکھے تو کہے قائفہ خود امام نے بلوایا اور نبی کہہ رہے ہیں حرام ہے، لہذا پہلا محمد حرام کہے اور 8واں 9واں محمد بلا لے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے، کبھی تاریخ مختلف نہیں ہو سکتی، پہلا محمد جو کہے گا وہی 8واں کہے گا۔ لہذا امام نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں، تمہیں بلانا ہے تمہاری مرضی، لیکن رسول نے منع کیا ہے۔ جیسے آج بھی علماء منبر پہ بیٹھتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے، اب تمہاری مرضی کرو نہ کرو۔ لہذا امام نے صاف طور پہ کہہ دیا۔ اب جب کہہ دیا، ان لوگوں نے رائے مشورہ کیا اور باتیں کرنے کے بعد کہا نہیں، ہمیں تو یقین کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو یقین کی منزل پہ پہنچنا ہے، لہذا ہم قائفہ کو بلائیں گے۔ قائفہ کو بلایا گیا، اور جب قائفہ کو بلایا تو بلانے سے پہلے امام سے کہا کہ دیکھیے، 8ویں امام سے کہا دیکھیے
آل رسول کا ایک ہی لباس ہے، اور وہ لباس کیا ہے؟ امامہ، قبا، ردا. اور یہ تینوں لباس ائمہ سے منسوب ہے، اہل بیت سے منسوب ہے. یہی لباس اہل بیت پہنا کرتے تھے. لہذا کہا کہ آپ امامہ اتار دیجئے، کیونکہ جب وہ قائف آئے گا، قیافہ شناس، آپ سمجھ گئے نا کسے کہتے ہیں؟ جو چہروں کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا شجرہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں قیافہ شناس. لہذا ان لوگوں نے کہا کہ آپ امامہ اتار دیجئے تاکہ وہ آنے والا آپ کو پہچان نہ جائے. اگر آپ کو پہچان گیا تو معاملہ ہی بگڑ جائے گا. لہذا امام نے وہ جو عرب کا کلچر اور دستور ہے کہ کپڑا رکھتے ہیں سر پہ، وہ رکھ لیا. اور لوگوں نے کہا امام سے کہ آپ غلاموں کی صف میں کھڑے ہو جائیے تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں. وہ بالکل چاہتا تھا کہ اسے پتہ نہ چلے. بہرحال یہ ساری پلاننگ ہو گئی. اب قائف آیا، اور آنے کے بعد جیسے ہی داخل ہوا، سب سے پہلے امام کے چہرے پر نظر پڑی، اس کی زبان سے نکلا السلام علیکم. ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کون، لیکن ہمارے امام کا چہرہ اتنا نورانی ہوتا ہے کہ آنے والی نظریں پہلے اسی چہرے پہ پڑتی ہیں. لہذا سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اور اندر گیا. جب اور اندر گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں دیکھو اور بتاؤ ہم دوسرے میں ایک دوسرے کا بھائی کون ہے. پہلے اس کا ٹیسٹ لے رہے تھے، ابھی جو اصل مرحلہ ہے وہاں تک نہیں پہنچے. اور اس کے بعد جب اس نے بتایا یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، وہ جب کامیاب ہو گیا تو اب توجہ رہے یہاں سے. اب محمد تقی علیہ السلام 4 سال کی عمر ہے، اور بلایا، اور بلانے کے بعد ایک نے آواز دی، کہا اس بچے کا شجرہ کیا ہے؟ اس نے جیسے ہی کہا اس بچے کا شجرہ بتاؤں، توجہ رہے، اس بچے کا شجرہ بتاؤں، اس کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ امام محمد تقی نے ایک جملہ کہا، تم کیا شجرہ بتاؤ گے؟ میں تمہارا شجرہ بتاؤں یا تم سب کے شجرے بتاؤں؟ میں تمہارا شجرہ بتاؤں یا تم سب کے شجرے بتاؤں؟ اس کے بعد خاموشی کے بعد ایک گوشے سے ایک آواز آئی کہ بس اتنا بتا دیجئے کہ یہ بچہ کس کا ہے. پہلے ہی سب کھڑے تھے، آمادہ تھے. توجہ رہے اس جملے پر، یہ بچہ کس کا ہے اتنا سننا تھا. قائف نے ایک بھری نظر سے امام کو دیکھا، ایک مکمل نظر سے امام کو دیکھا، جائزہ لیا، چہرے کو دیکھا، پورے امام کے وجود کو دیکھنے کے بعد کہا نہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے، نہ آپ کا بچہ ہے، نہ آپ کا بچہ ہے، نہ آپ کا بچہ ہے، تو پھر بچہ کس کا ہے؟ کہ یہ بچہ جو باہر غلاموں کے ساتھ نورانی چہرہ ہے ان کا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ بچہ نہ آپ کا، نہ آپ کا، نہ آپ کا، یہ باہر جو غلاموں میں کھڑا نورانی شخص اس کا بچہ ہے. اور اس کے بعد 4 سال کی عمر میں اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ وہ جو قیافہ شناس تھا وہ قدموں میں گر گیا. اور قدموں میں گرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اتنی لمبی عمر میں، اتنی بڑی زندگی میں کبھی اتنا فصیح و بلیغ خطبہ نہیں سنا. اور وہ بھی ایک 4 سال کے بچے سے. کمال ہے، ایک 4 سال کے بچے سے اتنا فصیح و بلیغ. یہ عام بچہ نہیں ہے،
یہ معمولی بچہ نہیں ہے. اتنا کہنا تھا کہ امام کا لب جنبش ہوا اور ایک مرتبہ امام نے کہا, صحیح کہا, میں معمولی اور عام بچہ نہیں بلکہ میں حجت خدا ہوں. میں حجت خدا ہوں. اللہ نے ہمیں حجت بنا کر بھیجا. ہم زمین پر آئے ہیں فیصلے کروانے نہیں بلکہ فیصلے کرنے آئے ہیں. ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.